ہے، مگر اگر معاملات نے طے ہونا ہے، کوئی سلور لائننگ بیچ میں نکالنی ہے، تو ہمیں شاید پچھلی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا. معاملات ہماری بارگیننگ پوزیشن نہیں ہوگی، اب امریکہ ہم سے بارگین کرے گا. انہوں نے ایسا پوسچر لیا. دیکھیں نیگوشیشن سے اگر آپ اسکلفلی نہ کریں تو آپ کی نیگوشیٹنگ پوزیشن ویک ہوتی جاتی ہے. یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے. اب یہ صحیح ہے کہ ہم نے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں میں آپ نے تعلقات کو ورچولی ایک سٹیٹ آف فریز میں ڈال دیا تھا، اس لیے اب آپ دیکھیں کہ امریکن کانگریس میں بھی یہ جو کمیٹیز وغیرہ ایکشن لے رہی ہیں، ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹلی لے رہی ہیں، بٹ obviously administration is also winking and nodding at it. پر کل حقانی صاحب نے ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان میں ایک عجیب ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ یو ایس کنڈیشنل ہونے والی ہے امداد. انکنڈیشنل کب تھی؟ ہمیشہ سے کنڈیشنل تھی. یہ حقانی صاحب کا ٹویٹ تھا. نہیں، حقانی صاحب تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار انسان ہے، کیونکہ انہوں نے تو پچھلے دفعہ ساری کنڈیشنز بھی ان کو بتائی تھی کہ کیا لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو 81 کا پیکج تھا اس کے نیگوشیشن میں تھا، 87 کے پیکج میں میں انوالو تھا، بٹ آئی واز اے پارٹ. یہ صحیح ہے کہ کنڈیشنز لگتی ہیں، مگر کنڈیشنز کی ہارشنس اور اس کی ڈگری آف ریجیڈیٹی کا سوال یہ ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ ریگن صاحب نے بھی جب دیا تھا آپ کو ویور دیا تھا سائمنگٹن گلین سے، تو اس کی کنڈیشنلٹیز تھی، بٹ وہ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ کنڈیشنلٹیز جو ہے دے آر میئرلی آن پیپر. اگر اب پوزیشن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور کانگریس کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کنڈیشنلٹیز اور بھی سخت کرتے جائیں ہر دن، تو آپ کے پاس اسسٹنس نہیں آئے گا. ایڈمنسٹریشن جب تک آپ کو فلی سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کے پاس کانگریس میں بائی دا وے پاکستان کے دوست بہت کم ہیں، اور خاص کر کے اس وقت موڈ جو ہے نا، موڈ انہوں نے اور آپ نے سبوں نے یہ ذکر کیا، اسکیپ گوٹنگ کا موڈ ہے کہ آفٹر آل یہ ایڈمنسٹریشن کی فیلیئرز کیوں ہو رہی ہے، ہمیں سیٹ بیکس کیوں ہو رہا ہے، تو کون رسپانسبل ہے اس کے لیے؟ ہندوستان تو نہیں وہ کہیں گے، چین نہیں کہیں گے، روس نہیں کہیں گے، ایران نہیں کہیں گے، تو پاکستان ہے. اس لیے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس وقت اگر فوراً بڑی فورسفل اور اسکلفل ڈپلومیسی نہ کرے پاکستان، تو صرف شکاگو سے آپ باہر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ 2014 پوسٹ افغانستان سیناریو سے آپ چلے جائیں گے. اور اگر چلے جاتے ہیں تو اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں افغانستان میں، افغانستان صرف ہمارا ایک ہمسایہ ملک نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کی بڑی میجر لنکیجز ہیں اور اس کی ایک ڈومیسٹک امپیکٹ بھی ہے. وہ ڈومیسٹک امپیکٹ ہم نہیں سہار سکیں گے اگر افغانستان کے اینڈ گیم میں پاکستان اگر ایک ہیلپ فل اور کی رول نہیں پلے کرتا ہے. صاحب یہ جو سارے سینیریوز ہیں یہ بڑے پاکستان کے لیے خطرناک قسم کے سینیریوز ہیں، اور اگر ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے لیے، اب ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم شکاگو میں جائیں، ہمیں نہیں انویٹیشن مل رہا. ہلری کلنٹن اور رحینہ ربانی گھر ملی، معافی مانگنے کو تیار تھے، ہم ڈرون مسئلوں پر اٹکے رہے، پرانی تنخواہ سے بھی کم پر بھی اگر کام کریں تو مان بھی تو نہیں رہا نا امریکہ. جو سینیریو فاطمی صاحب نے ہمیں اس وقت بتایا ہے اس میں پاکستان اب اپنی پوزیشننگ کرے تو کرے کیسے؟ امریکہ تو ناراض ہے، وہاں الیکشن بھی آ رہے ہیں، ہمارے بھی ڈومیسٹک الیکشن ہیں، انپاپولر ہو جاتی ہیں چیزیں، کریں تو کرے کیسے؟ کون سا ایونیو رہ گیا؟ اصل میں غلطی جو بنیادی ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو ہمیشہ تنخواہ کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں باقی ہوتی ہیں نا، یہ ہم بہانہ بناتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ڈرون کب سے ہو رہے ہیں، اب یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ وہ پاکستان اور پرویز مشرف صاحب کی اجازت سے ہو رہے تھے. ان کے بعد بھی میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں. لیکن ادھر ایک تو ہم پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی اندرونی سیاست بھی چمکاتے ہیں، اور دوسرا مقصد ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے نیٹو سپلائی اگر بند کی ہے تو دیکھیں، اگر آپ امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تو آج سے چند سال پہلے نیٹو بہت زیادہ محتاج تھا اس سپلائی کے لیے بنسبت آج کے، آپ اس وقت کر لیتے. اب جب اچھا پھر یہ کہ ہم یہ جو میں نے کہہ دیا نا، مطلب بون ہی نہیں، نیٹو سپلائی پر پابندی لگانا بھی آپ کے خیال میں غلطی تھی؟ کیونکہ یہ اس وقت کی ساری پاپولر چیزیں اب سے 2 مہینے پہلے تک کی کہ بڑا لوگ شاباش دے رہے تھے. دیکھیں جناب، یا تو یہ ہے نا کہ شروع میں آپ کو 9/11 کے بعد ایک تو قدرت کا اور اللہ کا بھی کوئی ان کا بھی تو ایک مستقل اصول ہے نا کہ آپ اگر اصولوں کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے، منافقت سے کام لیتے ہیں. یا تو 9/11 کے بعد آپ میں یہ جرت ہونی چاہیے تھی ہم میں کہ ہم امریکہ سے کہہ دیتے کہ ساری آپ نے دنیا اور امریکہ کے ساتھ اس بنیاد پہ کمٹمنٹ کر لی کہ ہاں میں طالبان کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف آپ کو ڈٹ کے سپورٹ کروں گا. ٹھیک ہے،
اس کے بعد امریکیوں نے منافقت چلو شروع کر دی، وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے تھے، وہ درمیان میں ساری چیزیں چھوڑ دے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا کئی سالوں سے کہ امریکی